اب اس کے بعد ہے مصادر الحکم التبعیہ، کہ یہ ایجاب حکم میں ان میں استقلال نہیں ہے، بلکہ یہ تابع ہیں کتاب و سنت کے. ان میں یہ اصول ہیں: اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب، استصلاح. تو سب سے پہلے اجماع جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. دیکھیے بھائی، اجماع کی جو اصل ہے، تعریف پڑھ لیں پھر آخر میں تعلیق لگا دیں. تعریف اس کی یہ ہے: اتفاق و جمیع المجتہدین، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مجتہد ہیں سارے کے سارے متفق ہوں بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور، کسی بھی زمانہ میں، علی حکم شرعی، کسی حکم شرعی پہ، تو یہ اجماع ہوگا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانہ میں علماء جب بھی کسی حکم شرعی پہ متفق ہو جائیں تو اس کو اجماع کہا جائے گا. شروط کیا ہیں اجماع کی؟ وہ ساری کی ساری اس تعریف میں بھی موجود ہیں کہ ان یکون المجمعون من المسلمین. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اجماع کرنے والے کون ہوں؟ مسلمان ہوں. کیسے مسلمان ہوں؟ مسلمانوں کی تو بڑی قسمیں ہیں بھئی. فی زمانہ تو جو مسلمان علماء چل رہے ہیں ان میں بدعتی علماء بھی ہیں، ان میں مشرک علماء بھی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ ظاہری طور پہ اسلام اور اندر میں جو ہے نا وہ یبطنون الکفر، وہ بھی اس طرح کی نوعیت کے بھی بڑے جو ہے وہ علماء نظر آ رہے ہیں. تو ایسے بھی وہ مسلمان علماء ہیں جو ویسے ہی بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے لیکن عالم تو ہیں. تو یہ سب کو یہ اعتبار ہوگا یا کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے بھائی، صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی بے دین قسم کے علماء ہیں نا ان کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. علماء کے ان ساری چیزوں میں اختلاف ہیں. کسی نے کہا یار فاسق فاجر کو چھوڑو، علم دیکھنا ہے، عالم تو ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بھائی سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجماع ہماری مجبوری نہیں ہے. علمی طور پہ اجماع کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ تو مجبوری ہوتی ہے نا تو پھر گنجائش نکالیں کہ چلو جی سارے نو چلن دیو. یہ کوئی علمی مجبوری نہیں ہے. اجماع کی اصل ایک ایسی اصل ہے جو بڑی کمزور اصل ہے اجتہادی نقطۂ نظر سے. اس وجہ سے یہ کمزور اصل ہے کہ اجماع کے جتنے بھی ہوئے ہیں یا دعوے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اجماع ہوا ہی وہاں ہیں. نمازیں فرض 5 ہیں یا 6 ہیں؟ جو روزے فرض ہیں رکن اسلام کے طور پہ وہ رمضان میں ہیں یا شعبان میں ہیں؟ اس پہ اجماع ہے یا نہیں ہے؟ یا اختلاف ہے؟ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، رمضان چ رکھ لو یا شوال چ رکھو، کوئی گل ہے. قائل ہے اس کا؟ نمازیں 5 نہیں ہیں، 6 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، یہ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اجماع ہے اس پہ. میرا یہ سوال ہے کہ اجماع کیوں ہوا؟ یہ اجماع کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ کیوں ہوا؟ بھائی یہ اجماع اس لیے ہوا، یہ اپنے آپ ہوا ہے. یہ اجماع خود بخود ہوا ہے. کسی عالم کا کوئی احسان نہیں ہے اس اجماع پہ. خود بخود کیسے ہوا؟ کہ ان مسائل میں اختلاف کی کوئی گنجائش بزرگوں کو ملی ہی نہیں ہے. وہ تکے نال اجماع ہوئے ہیں. یہ جب بھی آپ کسی حقیقی اجماع کی مثال دیں گے نا، بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم تو ایک تجزیہ کرنے والے لوگ، ایسی انی بات وہ بھائی ہم سے تو ہوتا نہیں، نہ ہوا آج تک، نہ میں تو نہیں کر سکتا. کسی بات کا دراصل تجزیہ تو ہونا چاہیے نا. اتنا تو حق ہے نا ہمیں.
ہر وہ مسئلہ جس پہ صحیح اجماع موجود ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہوا، وہ علماء کا کوئی احسان نہیں ہے کہ چلو انہوں نے امت پہ رحم کھایا اور اختلاف نہیں کیا، چلو اجماع ہو گیا، چلن دیو یار، وہ گل اتفاقی بھی رہن دیو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ ایسا تھا، اس پہ دلائل ایسے تھے کہ جن دلائل کی موجودگی اور قطعیت کی وجہ سے اختلاف کی گنجائش نکلی ہی نہیں۔ جتنے صحیح اجماع ہے نا، حقیقی اجماع، وہ سارے اسی نوعیت کے، اور 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% مسائل جن میں اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ایک ضمنی سا اجماع ہے۔ کیونکہ اجماع کس کو کہتے ہیں کہ جی امت محمد کے سارے جو مجتہدین ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اجماع کے انعقاد میں، تحقق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کچھ علماء نے کہا کہ بھائی جن شرطوں پہ، جن تعریفوں سے آپ اجماع ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، اس طرح کا اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو پہلی جہاں پہ دیکھو نا، اتفاق جمیع المجتہدین، یہ دو لفظ جو ہے نا، ایک جمیع کا اور مجتہد کا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو آپ حقیقی یقینی طور پہ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ حکم لگا سکیں، چیک کر سکیں، دعویٰ کر چھوڑیں گے آپ کے مطالعے میں کوئی مخالف نظر نہیں آیا، آپ نے کہہ دیا یار اس میں تو اجماع ہے، مجھے اجماع نظر آیا، دوسرے نے تحقیق کی، اس نے کہا اس نہیں، اس میں تو فلاں 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 کا اختلاف موجود ہے۔ ایک تو یہ جمیع کا لفظ کہ کسی ایک زمانہ میں، آج کا زمانہ دیکھو جی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک بستی ہے، وسائل اتنے ہیں، آج کے زمانہ میں بھی آپ بالکل آج یہاں پہ ایسا پوری دنیا میں ایک لگا کے نیٹ ورک معلومات کا، جی بتاؤ کون کون سا جو ہے نا وہ مجتہد ہے، تو ان کا اندراج کراؤ تاکہ ہم ان سے رائے جو ہے، اگلا ہم رائے پوچھنے لگے ہیں اور وہ جواب دیں گے، شام تک ایک اجماع کے نتائج جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بھی ممکن نہیں ہے کہ جمیع کو آپ جو ہے نا وہ کیسے سب، جمیع کا مطلب جو ہے کہ ایک مجتہد بھی پھر باقی رہنا، باہر رہنا، اس کا کیا آپ کے پاس معیار، کیسے کریں گے یہ؟ آپ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ مجتہدین کہ ہوں کون؟ اجماع میں اعتبار کس کا ہے؟ مجتہد کا ہے۔ جی بتائیے، فرمائیے کیا میٹر ہے آپ کے پاس؟ چیکنگ میٹر کیا ہے کہ ہاں یہ مجتہد ہو گیا ہے اور یہ مجتہد نہیں ہوا ہے؟ پوری دنیا کے جو علماء مسلمین ہیں، بھائی کوئی اعلیٰ چیکنگ کا ہوگا کہ آپ کہیں ہاں جی یہ مجتہد ہو گیا جی، ہم نے میٹر لگا کے دیکھا یہ مجتہد ہے، ہاں یہ نہیں ہے، تو ادھر ہو جا بھائی، تو ادھر ہو جا بھائی، یار یہ ممکن ہے؟ یعنی دیکھو، کوئی عقل فہم کی بھی کوئی بات ہوتی، یہ ممکن نہ پہلے تھا کبھی، نہ آج ہے۔ اسی وجہ سے پھر بہت سے علماء، ان کی رائے یہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہے کہ المخالفہ الزئیلہ لا تقدح فی الاجماع، یار یہ قید لگائیں کہ جمیع، اور یہ بھی قید لگائیں کہ ہوں بھی سارے مجتہد، اس کا اثبات ناممکن ہے۔ تو تھوڑی گنجائش پیدا کرو، اجماع کسی کام کی چیز ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی جو مخالفہ الزئیلہ، تھوڑی بہت جو مخالف ہے نا کسی مسئلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دو چار جو ہے نا وہ مجتہد جو ہے، یا کم از کم جمع قلت کو ہی آپ لے لیں، وہ کہاں تک جاتی ہے؟ 9 تک یا 10 تک؟ چلو جمع قلت اگر
اتنے کا آدمی مخالف نکل آئے تو بھی اجماع کو اجماع ہی سمجھو. اچھا کیوں سمجھیں بھائی؟ اب یہاں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا میں کہہ دیتا ہوں کہ یار کیوں مانے اس کو نہیں مانتے. وہ انے بندے 10 بندے اختلاف پہ کر دیں, وہ بھی مجتہد ہیں. ایک آدمی کی عالم کی رائے بھی اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. آپ نے جو ہے نا 8-10 کو جو ہے نا وہ کھڈے لین لگا دیا بھائی. چلو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اجماع کی اصل ہے نا یہ بڑی الجھی ہوئی اصل ہے. اس لیے جو حقیقتاً اجماع کی جو صورتیں بنتی ہیں وہ یہ بنتی ہیں کہ جہاں اختلاف ہو نہیں سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دلائل بذات خود اتنے پکے مضبوط قطعی ہیں کہ اختلاف کو کوئی تھوڑا سا بھی سراغ ملا, اندر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا اس کو, تو یہ اجماع ہوا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے ایک, وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں پھر اجماع چلو ہو گیا, نہ ہوا تو نہ ہوا, ہو جائے تو فائدہ کیا ہے؟ آخر اتنی بڑی اجتہادی اصل ہے تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ او بھائی فائدہ یہی ہے کہ اگر کہیں اجماع ہو گیا ہے نا تو پھر ہمیں وہاں پہ نئے سرے سے کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ فائدہ ہے اس کا کہ کم از کم وہاں ہم جو ہے وہ ہمیں سکون مل گیا کہ وہاں بحث مباحثہ جو ہے وہ اختلاف ختم ہو گیا. اتنا ہی اس کا فائدہ ہے. اس سے آگے اس کا اجتہادی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اجماع کے بارے میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اجماع بلا استناد علی دلیل من الکتاب والسنہ اجماع ممکن ہے کہ بلا دلیل کے دلیل آپ کتاب و سنت سے لیتے ہی نہیں ہیں تو آپ کسی مسئلہ پہ اجماع کر سکتے ہیں اور یہ اجماع شرعی ہوگا؟ ہے نہیں, شرط ہے اجماع. یہ تو وہی پارلیمنٹ والے اجماعات ہیں بھائی. جو شرعی اجماع ہے اس میں یہ شرط ہے کہ سب نے جو رائے اتفاقی طور پہ دی اس کے پیچھے استئناس من الکتاب و سنہ موجود تھا. بالکل کتاب و سنت سے کٹ کے آپ سارے کسی ایک موقف پہ اتفاق کر لیں اور وہ اجماع ہو جائے اور حجت ہو جائے اور دلیل شرعی ہو جائے, اس کے قائل نہیں ہیں علماء بھائی. تو جب اجماع جہاں ہونا ہے وہاں بھی وہ استناد علی الکتاب و سنہ کی بنیاد پہ ہونا ہے. تو حکم شرعی کا مصدر حقیقتاً کیا ہوا؟ وہ دلائل ہوئے یا اجماع ہوا؟ وہ دلائل ہوئے نا. اسی بنیاد پہ اجماع کو یہاں مصادر تبعیہ میں بیان کیا ہے کہ یہ مصدر جو ہے نا ایجاب حکم یا ایجاد حکم کا یہ مصدر مستقل نہیں ہے. اس کو ذاتی طور پہ شریعت نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ جب بھی جو ہے وہ میری امت کے مجتہدین اکٹھے ہوں گے کسی بھی مسئلہ پہ جس طرح کا بھی اتفاق کر لیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شریعت ہی ہے. اس طرح کا اللہ نے کوئی اختیار دیا ہمیں؟ نہیں دیا, بالکل نہیں دیا. تو یہ اجماع کی جو ہے نا یہ افادیت ہے یا پوزیشن ہے اور یہ حالت ہے اس کی. پڑھ لیں, جو رہ جائے گا پھر پوچھ لیجئے. تو شرطیں اس کی کیا ہیں؟ یکون المجمعون من المسلمین, کہ وہ جو مجمعین ہیں وہ کون ہونے چاہیے؟ کیسے مسلمان ہونے چاہیے؟ اس میں پھر اختلاف ہے علماء اصولیوں کے نزدیک کہ کیا ان میں جو ہے نا وہ زہد اور تقوی کی اور عدالت کی شرط ان میں ہے یا نہیں ہے. جڑا بھی لبے وہی ٹھیک ہے. اس شرط میں اختلاف موجود ہے. دوسری شرط ہے وَمِنَ الْمُجْتَہِدِينَ. اب مجتہدین کی جو شرط لگائی ہے یہ بذات خود ایک محل نظر شرط ہے. کیسے؟ دیکھو, جب اجتہاد کے باب میں اصولی کتابوں میں مجتہد کے درجات ہیں کہ جی یہ مجتہد مطلق ہے, یہ مجتہد فی المذہب ہے, یہ مجتہد فلاں ہیں. یہ مجتہدین کی کیا ہے وہاں پہ
کیٹاگری جس کو کہتے ہیں، تدریج، تدرج، درجات، طبقات موجود ہیں۔ اچھا جی، اجماع کے اندر جس مجتہد کا اعتبار ہوگا وہ کون سا ہونا چاہیے؟ ایک مجتہد ہے، وہ مجتہد فی المذہب، فی المذہب کا معنی یہ ہے کہ وہ مجتہد صرف شافعی مذہب کا مجتہد ہے، وہ کہ اس نے شافعی مذہب کو یا حنفی مذہب کو، حنبلی کو، مالکی کو، اس نے ان اپنے اپنے امام کے اصولوں کے مطابق اس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی میں کوئی جہاں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے وہ کر سکتا ہے، یہ بھی مجتہد ہے۔ ایک اجتہاد مجتہد مطلق ہے، جو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہی اصول ہیں، اس کے اپنے ہی ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، سب کچھ اس کا اپنا ہے، اس نے بنایا ہوا، یہ مجتہد مطلق ہے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجتہد مطلق جس طرح کا بیان کیا جاتا ہے ان اصولی کتابوں میں، اس طرح کا مجتہد مطلق ہے کون کہ جس کا سب کچھ اپنا ہو، اصول اس کے اپنے ہیں، سب کچھ اس کا اپنا۔ کون سا امام ہے بھائی جس کے سارے اصول اس کے اپنے ہیں؟ اپنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سے پہلوں سے نہیں لیے ہوئے۔ کوئی امام ہے ایسا مجتہد ہے کوئی؟ بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لیں گے تو ان کے پاس سب کچھ اپنا نہیں ہے، ان کا جو ہے نا وہ جو علماء یا اپنے مشائخ ہیں ان سے بہت کچھ انہوں نے لیا ہے، پھر اس میں انہوں نے خود جو ہے نا وہ آگے کافی محنت کی ہے۔ یہی حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی حال امام احمد بن حنبل کا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ان کے ایک الامام السیمری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کان شدید الاتباع لمذہب اہل الکوفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل کوفہ کے مذہب کے شدت کے ساتھ وہ متبع تھے۔ تو بھئی یہ جتنا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کسی بھی امام کے پاس ہے، کیا اس کے ذاتی اختراع ہے یا بہت کچھ ہے جو اساتذہ سے ملا، دوسرے جہاں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں کیا ان کا سارا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، یا یہ بھی بیچارے اپنے مشائخ سے پڑھا؟ میں کہاں سے لے گیا؟ میں بھی اپنے مشائخ سے پڑھ کے آگے پڑھا رہا ہوں۔ چلو کچھ چیزیں آدمی کو، ہر آدمی کا نصیب ہوتا ہے، وہ کچھ اضافہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجتہد مطلق کے بارے میں جی اس کے اصول بھی اپنے ہیں، فروع بھی اپنے ہیں، اور اس کا اپنا ذاتی ہے سب کچھ، وہ اس میں مستقل ہے، وہ مطلق ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ ایسا کون سا امام ہے دنیا میں؟ کوئی دنیا میں ایسا امام نہیں ہے۔ جب مجتہدین کی بات میں آپ بات میں جا کے اب کریں گے تو یہ مجتہد مطلق تو آپ کو ملنے ہی نہیں والا، حقیقت میں جو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں نا، اس نوعیت کا کوئی مجتہد مطلق آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو پھر کون سا ملے گا؟ پھر ملے گا مجتہد فی المذہب۔ اب جو حنفی فقہ کا جو مجتہد ہے تو پورے دین کا مجتہد تھوڑی ہے، وہ جو شافعی مذہب کا، جس نے شافعی مذہب کی جو فروع اور اصول ہیں وہی رٹ روٹ کے اسی پہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، تو یہ بھی تو دین کے چوتھے حصے کا جو ہے نا وہ مجتہد ہے نا، باقی تین حصے کدھر گئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کسی عقل، فہم اور بصیرت کے ترازو میں ڈالا جائے ان چیزوں کو، تو بڑی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی وزن نظر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال چلو، چونکہ بزرگوں نے فرما دیا بھائی ہم بھی اسی کو مان لیتے ہیں۔ وَأَن يَتَّفِقَ جَمِيعُهُمْ، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سارے متفق ہو، سب کے اتفاق کی جو معرفت ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جو ہے نا وہ زاویہ، کیا اس کا حال ہے آپ کے پاس؟ یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْاتِّفَاقُ عَلَى أَمْرٍ دِينِيًّا، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اتفاق کس پہ ہوا ہو؟ کسی دینی معاملے پہ ہوا ہو۔ وَأَن يَكُونَ اجتناد الإجماع علی دلیل من الکتاب والسنہ، جس مسئلے پہ اجماع ہوا ہے، اجماع کا اصل باعث کیا تھا، اجماع کے پاس اپنی کیا دلیل تھی؟ پھر وہی کتاب و سنت کی دلیل تھی نا۔ تو اجماع میں بھی جو حکم شرعی ثابت ہوا یا جو حکم شرعی نکلا وہ کہاں سے آیا؟ اجماع سے آیا یا کتاب و سنت سے آیا؟ کتاب و سنت سے آیا نا۔
اجماع کا کیا فائدہ؟ اجماع کا یہی فائدہ ہے کہ جہاں اختلاف ہونا تھا وہاں اختلاف ختم ہو گیا. بھئی اب چونکہ اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، اور لڑنا پڑنا کوئی نہیں. بھئی یہی کچھ فائدہ ہے. جتنا بھی آپ گہرائی میں جائیں نا یہی کچھ نکلتا ہے اور کچھ بھی نہیں نکلتا. چلیے آگے پھر جو ہے نا اس کی انواع جو علماء نے بنائی ہیں، اس میں ایک جو پہلی جو بڑا مضبوط اجماع ہے وہ اجماع سری کہیں، قولی کہیں، نطقی کہیں، تو یہ اجماع ہے. اچھا، یہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے مجتہدین اس مسئلے میں جو اپنا موقف دے رہے ہیں وہ زبانی بول کے اپنی تائید دے رہے ہیں. سب یہ کہیں کہ ہاں جی بالکل میں بھی موافق ہوں، میں بھی موافق ہوں، میں بھی موافق ہوں. حاضر جناب یہ دیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع صریح کہہ لو، قولی کہہ لو یا نطقی کہہ لو. وہو اتفاق جمیع المجتہدین باقوالہم او افعالہم علی حکم شرعی. حکم شرعی پہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے بول کے تائید کر رہے ہیں، تو یہ اجماع صریح ہے. اور اگر بعض نے بول کے تائید کر دی لیکن بعض جو ہے وہ خاموش رہے، موقع پہ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ تائید میں اور نہ ہی مخالفت میں، اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولا أو أن يعمل بوفقها. یا اگر قولاً موافقت نہیں کی تو عملاً انہوں نے عمل بھی کر لیا تو بھی سمجھیں گے کہ یہ موافقی ہیں. وَيَسْكُتَ الْبَاقُونَ بَعْدَ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ انکار. لیکن بعض جو ہیں وہ خاموش رہے، ان کے علم میں بھی بات آئی ہے لیکن وہ اس پہ اپنی رائے دینے میں خاموش رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی کہتے ہیں. اب یہ حجت کیا ہوگی؟ اب اس میں پھر اختلاف ہے کہ اجماع سکوتی حجت ہے یا نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی اجماع سکوتی حجت نہیں ہے، اور جو اجماع صریح ہے وہی حجت ہے. ٹھیک ہے، اسی کو ہی حجت مانے، ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن کس حیثیت میں؟ اس حیثیت میں کہ کوئی مسئلہ ایسا تھا جس پہ دلیل کتاب و سنت میں موجود تھی، حکم وہاں سے لیا گیا ہے، لیکن علماء نے اس پہ چونکہ اتفاق کیا ہے اس لیے اب ہمیں اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی حجیت ہے. حکمہ و حجیت والاجماع صریح قطعی و حجت عند عامت اہل العلم. عام اہل علم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اجماع صریح جو ہے یہ حجت بھی ہے اور قطعی بھی ہے. بس سکوتی لیس باجماع ولا حجت عندہم. اجماع سکوتی نہ حجت ہی ہے اور نہ وہ اجماع ہی ہے، اس کو اجماع نہیں مانتے. تو یہ اجماع کی ایک تاریخ ہے، تفصیل ہے جو میں نے بیان کر دی. اور میں اگرچہ بعض کوئی ساتھی کہے کہ میں نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ انداز اچھا نہیں ہے، بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ خامیاں، خرابیاں، تکنیکی فنی نقائص موجود ہوتے ہیں. ان کو جب آپ کھل کے بیان کریں گے نا تو پھر ایسے ہی بیان کریں گے جیسے میں کر رہا ہوں، اور کھل کے کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو وہ گول مول سا غلط سلط سا کام جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. جو کچھ میں نے کہا ہے یہ مجھ سے پہلے علماء نے کہا ہوا ہے. اجماع آپ جا کے پڑھیں، اجماع پہ بھی اتنی موٹی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، اور وہاں پہ کوئی شک ایسی نہیں ہے کہ جس میں اختلاف موجود نہ ہو. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو بہرحال اب جو پوزیشن ہے ان چیزوں کی اصول میں تو اس کو تو میں واضح کروں گا نا، اس کو تو میں کلیئر کروں گا، یہ میرا فرض بنتا ہے. اب اس میں نہ کسی پہ کوئی رد ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہ ہی کوئی اپنی علمیت جھاڑنا کوئی مقصد ہے.
بھائی میں اس چیز سے بری ہوں، میں اس نیت پہ کبھی میں کچھ نہیں کرتا کہ مجھے میرا اتنا علم ہے کہ میں نے دیکھو یہ کہ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو تباہی اور بربادی کی سوچ ہوتی ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ بعض ساتھی سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ اس انداز میں جو انہوں نے کیا تو اتنا کھلا کے یہ بات کر ڈالی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ایک دو جگہ پہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے کہ اس طرح کا تاثر جو ہے نا وہ اس کو ابھارا گیا، اچھالا گیا۔ وہ نہیں بھائی، اللہ کے بندو یہ علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ایک بات کھل کے کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ہر آدمی کی بات رد کی جا سکتی ہے الا قول صاحب هذا القبر۔ یہ کیا؟ تو چونکہ جو کچھ میں نے بیان کر دیا یہ میں نے کتابوں میں پڑھ یہ مجھے پہلوں نے کہا ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ لہذا اس طرح کا جو تجزیہ جو ہوتا ہے اس کو آپ ایک علمی تحلیل تجزیہ سمجھیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے بھائی۔ رہا علماء کا ادب احترام، بھائی بے حد ادب احترام پہ فرض ہے ان کا احترام کرنا، لیکن نظریہ ہے، جب اس کو جو ہے نا وہ نظریے کو آپ اپنے کسی تحقیقی جو ہے نا وہ عمل میں داخل کریں گے تو کچھ رائے تو دیں گے نا، پھر مخالفت تو ہوگی، اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ تو پھر نکلیں گی، نکالنا پڑیں گی، ہر کوئی نکالتا ہے، یہ نکال کے علم یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچا ہے۔ تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔